نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، بالخصوص خواتین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بہت مختصر وقت میں ایک ضروری اور اہم بات ماں اور بہنوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ مجھے بولنے میں سہولت ہو اور ہماری بہنیں سمجھ جائیں۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اور ہم اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے پیدا کیا اور ہماری تقدیر میں جتنے سال عمر رکھا، ہماری عمر مکمل ہوتے ہی ساری دنیا کی طاقت اپنی جگہ پر رہ جائے گی، محبتیں اپنی جگہ پر رہ جائیں گی، صحت و عافیت اپنی جگہ پر رہ جائے گی، سفر ہو کر ہی رہے گا۔ دنیا میں انسان کتنے سال زندہ رہے گا، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن جب جائے گا تو انسان کو مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں جا کر اگر کامیاب ہونا ہے
تو یہاں سے 2 چیزیں لے کر جانا ہے. ان 2 چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں اس وقت ہمارے پاس ہیں سب کو چھوڑ کر جاتے ہیں ہم لوگ. دولت چھوڑ کر جاتے ہیں، حسن چھوڑ کر جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر جاتے ہیں، زر زیور چھوڑ کر جاتے ہیں. لیکن وہاں جانے کے بعد ہم کو اللہ کے پاس حاضری جب دینا ہے، دنیا سے 2 چیزیں لے کر جانے والا وہاں کامیاب ہوتا ہے. ایک ایمان، دوسرے اعمال. پوری توجہ کے ساتھ میری مائیں اور بہنیں سنیں. صرف سننا نہیں، دل دماغ میں بات بٹھانا بھی اور یقین بھی کرنا. 2 چیزیں لے کر جانا ہے، ایک ایمان، دوسرا اعمال. پہلے ایمان، بعد میں اعمال. اس لیے کہ اسلام میں جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے. اگر ایمان نہیں، کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں. آج کل تو دیکھا دیکھی بہت سارے غیر مسلم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. کیا ان کا قیام قبول ہے؟ کیا ان کے سجدے قبول ہیں؟ دیکھا دیکھی کہ کئی غیر مسلم روزہ رکھ رہے ہیں، کروڑوں رحمت نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر. آقا کی شریعت ہی نہیں، امت کی صحت کی ضمانت بھی ہے. آج یورپی ممالک کے تقریباً ڈاکٹر صحت کی گارنٹی دینے کے لیے آقا کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری طبیعت زندگی کے اکثر حصے تک صحیح رہے تو تم کو چاہیے کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھے. یہ سبق کس کا ہے؟ ہمارے آقا کا ہے. دن بھر کے تمہارے کاموں میں کسی قسم کی سستی نہ آئے. اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم کو چاہیے کہ تم سورج کے ڈھلنے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ آرام کر لے. یہ سبق کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا ہے. جم گھنٹی کی عورتیں سمجھتی کیا بات؟ ہاں، ارے کم سے کم ان کی طرف سے تمہیں تو بھی منڈیاں ہلاؤ. سمجھتے؟ ابھی قریب میں ایک اخبار میں پڑھا، مفتی صاحب عورتیں ناخن بڑھاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور آج کل تو آرٹیفیشل ناخن بھی آگے ہیں. اب مجھے نہیں پوچھنا تم نہ کیسا معلوم بول کو، میں بنگلور سے آیا، آسمان سے نہیں آیا. مجھے یہ سب ماحول معلوم ہوتا نا جس. میری بچی کوئی ایک چیز منگائی تھی مہندی کی،
تو ہمارے گھر کی عورتیں زیادہ نہیں جاتی، میں خود جاتا ہوں، تمام کیا ہونا مجھے بولو میں لا کر دیتا ہوں. کیونکہ تو وہاں گیا تو ایک دوست کا دکان تھا، انہوں نے مجھے بلا کر بٹھا لیے، تو وہاں آرٹیفیشل ناخن بھی رکھے ہوئے ہیں. وہ اوپر لگا لینا کہتے کیا کی کہتے کدھر کی کہتے. آقا کا حکم کیا ہے؟ ناخن مت بڑھاؤ، ہفتے میں 1 مرتبہ کاٹ دو، نہ ہو سکے تو 15 دن میں 1 مرتبہ کاٹو، نہ ہو سکے تو 40 دن کے اندر تو کاٹ دو، ورنہ عبادتوں میں کراہت پیدا ہو جائے گی. آقا نے اپنے عمل کو عبادتوں کے ساتھ جوڑا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبادتوں کے ساتھ تو عمل جڑا ہی ہے، لیکن اندر کا راز صحت بھی ہے. تمام ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن لوگوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں ان کے کھانوں میں انفیکشن ہوتا ہے تو طبیعت ناساز ہونے میں دیر نہیں لگتی. کروڑوں رحمتیں ہو ہمارے آقا پر. میں ایک بیکری میں کھڑا تھا، 2 چیزیں لے کر جانا، بیچ میں بات آ رہی ہے، پوری توجہ سے سنے تو میری تقریر سمجھ میں آتی. بیکری میں کھڑا تھا میں، بیکری ہے جمگھنڈی میں، وہ پپسا کیکا، بیکری تو معلوم ہونا ہے ورنہ برتھ ڈے کیسا ادا ہوتا ہے، اینیورسری کیسے ادا ہوتی. بیکری والے کو معلوم کس کا برتھ ڈے کب ہے. بیکری والے کو معلوم کس کی اینیورسری کب ہے. میں بیکری کے پاس کھڑا تھا تو 2 ساتھیاں آپس میں بات کر رہے تھے. ایک ساتھی فون میں بات کر رہا تھا، اس کا ایک دوست بازو کھڑا تھا. تو میرا تو حال یہ ہے کہ میں حالات کا بھی مطالعہ کرتا ہوں حاجی صاحب. تو یہ دوست دوسرے دوست کو فون میں بات کرتے ہوئے لے با تو بھی بات کر بول کر جب انہیں دیا تو انہیں لاؤڈ اسپیکر آن کر کے بات کیا. کان میں بھی رکھ کر بات کر سکتا تھا، کان میں رکھے بغیر لاؤڈ اسپیکر ڈال کر بات اس لیے کیا کہ جس کا موبائل تھا اس کے کان کے پردوں میں گندگی تھی جو موبائل میں لگی ہوئی تھی، اور اس کا موبائل لے کر وہ بات کرتے ہوئے کراہت محسوس ہوئی تو اس نے لاؤڈ اسپیکر ڈال کر بات کیا. مجھے وہاں ایک نقطہ مولانا یاد آیا، نبی پر میں اسی وقت بے حد درود پڑھنے لگا. کیا میرے آقا ہیں، ترقی 1450 سال بعد پیدا ہو رہی ہے، احکامات نبی اپنے دور میں دے رہے ہیں. وضو کرتے وقت کانوں کا مسح کرنا کانوں کی صفائی ہے. آقا یہ بتا رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کان کی چیزیں لے کر ایک دوسرے بات کریں گے، اگر یہ پردے صاف نہ ہو تو ایک دوسرے کے درمیان کراہت پیدا ہو جائے گی. آج ساری دنیا مان کر یا نہ مان کر، چاہ کر یا نہ چاہ کر، اسلام کے سامنے، شریعت کے سامنے، قرآن کے سامنے، نبی کی سنتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے. عورتوں کی مجلس ہے میری ماں اور بہنوں کی، مجھے صاف صاف پورے ادب اور پردے کے ساتھ کہنے کی اجازت دیں، 2 سال دودھ پلانے کا اسلام نے حکم دیا. 2 اور 2.5 سال کے درمیان میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے. دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ ایک ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے.
امام ابو حنیفہ کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے، دوسرے ائمہ کی دلیل بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کی بات ہی کچھ اور ہے، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہی کچھ اور ہے۔ میری آپا تو جانتی ہے امام ابو حنیفہ کو، حضور کی امت کے فقہا میں سب سے بڑے فقیہ کا نام ہے، صحابہ کے بعد پوری امت میں قرآن اور حدیث کا حق ادا کرنے والے امام کا نام امام ابو حنیفہ ہے، صحابہ سے آگے نہیں، مراتب کو کوئی آگے کر ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کا مقام پہلا ہے، بعد میں صحابہ کا مقام ہے، بعد میں تابعین کا مقام ہے، بعد میں تبع تابعین کا مقام ہے، بعد میں آنے والے حضرات علماء و ائمہ مفسرین اور محدثین کا مقام ہے۔ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، صحابہ کے بعد پوری امت میں قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھ کر امت پر احسان کرنے والے ائمہ میں سب سے بڑے امام کا نام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج تم کو ناچنے والوں کے نام معلوم ہے، گانے والوں کے نام معلوم ہے، ایکٹرز کے نام معلوم ہے، ایکٹرنیوں کے نام معلوم ہے، کھیل کود میں اپنی زندگی برباد کرنے والوں کا نام ہے، چھوٹے چھوٹے پروگراموں کے اداکاروں کو بھی تم جانتی ہو، اسلام کے بڑے بڑے محسنین سے تم ناواقف ہو۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے مولانا؟ ایک 20 صحابہ کا نام تمہیں نہیں معلوم، 20 صحابیات کا نام تمہیں نہیں معلوم۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا بیٹا ہوں، تمہارا ماما ہوں، تمہارا چاچا ہوں، مجھے صاف صاف بات کرنے کی اجازت دیں۔ اگر میں پردے میں کھڑے ہو کر کسی بہن کو یہ سوال کروں، بالترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کے نام بتائیں، کیا بتا سکتی ہیں؟ آج بالترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیں، بتا سکتی ہیں آپ؟ کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نام کی بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں گئی، کیا تم کو معلوم ہے؟ بہت بڑی بات کیا ہے کہ تم کو حضور کی بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ کا ایک نام یاد ہوگا، حضور کی بیویوں میں جو ہماری مائیں ہیں حضرت خدیجہ و عائشہ کا نام معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے میری مائیں اور بہنیں، جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ تم کو نہیں معلوم؟ امت مسلمہ کے 4 بڑے اماموں کے نام تمہیں نہیں معلوم۔ جب تم نہ نہیں معلوم تو تمہارے بچوں کو کیا بتاؤ گی؟ تم گود میں بٹھا کر تم سلمان خان کا انٹروڈیوس تو کرا سکتی ہو، ابو حنیفہ کا نہیں، عامر خان کا تعارف تو کرا سکتی ہو، امام بخاری کا نہیں۔ اب منجے نہیں پوچھ رہا تم نہ کیسا معلوم حضرت بول کو؟ سمجھ میں یہ بات؟ آج کل مرد بنت نہیں، عورتاں بھی مولوی صاحبوں کو اٹکانے کی فکر میں ہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 سال 1 ماہ دودھ پلائے۔ میں یہ بات کہاں سے لایا معلوم آپ کو؟ اسلامی اعمال پر آج غیر مسلم بھی عمل کر رہے ہیں، وہاں سے بات آ رہی ہے اس وقت۔ اور غیر مسلم کیوں عمل کر رہے ہیں اسلامی اعمال پر؟ ان کو معلوم ہو چکا ہے کسی کے اعمال میں اگر فائدہ ہے تو وہ اسلام کے اعمال میں فائدہ ہے۔ ہمارے پوجا پاٹ میں فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کی نماز میں فائدہ ہے۔ ہمارے پوجا پاٹ میں فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کے روزے میں فائدہ ہے۔ ہمارے پوجا پاٹ میں فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کے گرو بلکہ جگت گرو پروفٹ محمد ہم بڑی محبت اور ادب سے حقیقی نسبتوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں انسانیت کا جو فائدہ ہے، کسی کے بتائے ہوئے طریقے میں انسانیت کا اتنا فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اتنا فائدہ نہیں بلکہ فرحان صاحب کچھ بھی فائدہ نہیں۔
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال دودھ پلائے، امام شافعی فرماتے ہیں 2 سال دودھ پلائے۔ ان کی دلیل بھی قرآن میں ہے، ان کی دلیل بھی قرآن میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہی کچھ اور ہے۔ میں کہتا ہوں حاجی صاحب، اکثر پڑھنے پڑھانے سے بھی تعلق ہے میرا، شریعت کے سمندر میں تمام ائمہ ساحل اور کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے، امام ابو حنیفہ بیچ سمندر میں غوطہ لگا کر موتیاں نکال رہے تھے۔ خیر، کبھی انشاءاللہ تعالی موقع مل جائے تو اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے بات کروں گا۔ میں ذمہ داروں سے جو ہمارے بالکل چہیتے ہیں، یہ آپ تمام علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے ہر طبقے پر، بچوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، پردہ نشین ماں اور بہنوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ مجھے معاف فرما دے اب بوڑھے بھی کسی سے کم نہیں، ان پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 60 پر 5 70 سال کی عمر ہے، ایپل فون ہونا کہتے میرے پاس آتے ہی کیسا میرے پاس آیا کیس کماتا حضرت میرا بیٹا لاکھوں کے روپے ہے، ایک فون دلا رہا، کہتا دیکھو حضرت کئی سارا کیا ہے، بولا کون سا ہونا حاجی صاحب، وہ آئی فون دلاؤ کا نا مولانا۔ جواب سنو مفتی صاحب، میں پوچھا حاجی صاحب کو، بوڑھے میاں کو آئی فون چلانے آتا کو بول کر بولے تو انہوں بول رہی اتنے بچے پال ڈالیا کیا آئی فون نہیں چلا سکتا میں؟ تو اب بتاؤ کہ اس زمانے کے بوڑھے بھی تربیت کے محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ اس زمانے کے ہمیں نوجوانہ بول کر بوڑھوں کو بھول گئے ہیں، بوڑھے بھی تربیت کے محتاج ہیں۔ ارے بڑھاپا تو ہر لمحہ موت کی گھنٹی بجاتا ہے، اس عمر میں بوڑھے نماز چھوڑ رہے ہیں، بڑھاپا ہر عمر میں موت کی گھنٹی بجاتا ہے، اس عمر میں تلاوت چھوڑ رہے ہیں، ذکر چھوڑ رہے ہیں، بڑھاپا ہر لمحہ موت کا الارم بجاتا ہے، غیبتوں میں مبتلا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہے، بعض بوڑھیاں تو اللہ بچائے زندگیاں توڑنے اور پھوڑنے میں مبتلا ہیں۔ جانے کے دنوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، جانے کے دنوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، بوڑھے ہوگے کیا معراج گھر رندو، بوڑھا ہوگا، اب سب کچھ بچوں کی تربیت پر توجہ دیکھو، اب زیادہ فکر بچوں کی کرنے کے بجائے ہمارے سفر کی فکر کرنا یہی عقل مندی ہے۔ بوڑھی ہے سمجھاتے رہو، تربیت کرتے رہو، زیادہ بہو کے پیچھے پڑو نہ کو، جمگھنڈی میں بھواں ہی نہیں ہی، ماشاءاللہ، اچھا بھواں ہی تو ساسا ہی، ارے اللہ اکبر۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 رشتے کبھی بدلتے نہیں، ایک داماد ایک ساس۔ میں پوچھا کی ابا؟ نہیں بیٹے، ان لوگوں کے نامات ایسے ہی، ادھر سے لکھے تو بھی ساسس، ادھر سے لکھے تو بھی ساسس، سین الف سین، سین الف سین، اس کا مطلب یہ سب بدلے، مودی بدل جائیں گا ساس بدلیں گی نہیں۔ داماد بھی نہیں بدلتا، دال الف میم الف دال، دال الف میم الف دال، داماد۔ پھر ادھر سے لکھو لیفٹ سے، دال الف میم الف دال، نہیں بدلتا۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ کروڑوں روپے کے گھر ہی حاجی صاحب، دودھ ڈالے تو کھیر بن جاتی،
ایسے گھر آئیں، لیکن رشتوں کی عداوتیں کیا، اللہ کی پناہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پی او پی کا کام، یہ سیاں، فریجاں، واشنگ مشیناں، صوفے، قالیناں، ماربلاں، ٹائلساں، کیا کی کدھر کی، سب کچھ ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں ادب ہے؟ سب ہے ہمارے گھروں میں احترام ہے، سب ہے ہمارے گھروں میں پیار ہے، رشتوں کا لحاظ ہے، محبتیں ہیں ہمارے گھروں میں، سب ہے ہمارے گھروں میں۔ خاموشی ہے ہمارے گھروں میں، زبان میں لگام ہے ہمارے گھروں میں، سب ہے ہمارے گھروں میں۔ کیا صبر ہے ہمارے گھروں میں؟ سب ہے ہمارے گھروں میں۔ کیا درگزر ہے ہمارے گھروں میں؟ سب ہے ہمارے گھروں میں۔ برداشت ہے ہمارے گھروں میں، سب ہے ہمارے گھروں میں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ملکہ ہے ہمارے گھروں میں۔ تو پھر یاد رکھو، ہمارے نگاہوں میں یہ گھر ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی نگاہوں میں شیطانوں کے اڈے ہیں یہ۔ ہمارے نگاہوں میں گھر کیا بارہ، کیا بہترین، کیا اچھا ہے بھئی، کیا کمرے ہیں بھی، لیکن ہمارے گھروں میں اس سے تو جنگل بہتر ہے۔ جنگل، اس سے تو جنگل بہتر ہے۔ گھروں کے اندر ادب، پیار، سب کچھ پیدا کرو۔ یہ رحمتوں کے، برکتوں کے، فرشتوں کے آنے کے اسباب ہیں، اسباب۔ تربیتوں کا ایک ماحول پیدا کرو۔ سب تربیت کے اس وقت محتاج ہیں، سب تربیت کے محتاج ہیں، سب تربیت کے محتاج ہیں۔ دو ہی جگہ زمین میں سکون کے ہیں، ایک مسجد، یہ گھر۔ اس کے علاوہ تمام جگہیں ضرورت کے ہیں۔ ضرورت کو جا کر واپس آنے کی جگہ یا تو مسجد یا تو ہمارا گھر۔ اور میں کل بھی ایک جگہ عرض کیا تھا، یہ تمام میرے ساتھیاں بچے گواہ ہیں، مسجد سے زیادہ گھروں سے تعلق پیدا کرنے کا حکم خود نبی دیتے ہیں۔ مسجد کو جاؤ، فرض پڑھو، واپس آ جاؤ، سنتیں بھی گھر میں پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو، واجبات گھر میں پڑھو، گھروں کے اندر رہو۔ لیکن آج کہاں ہیں ہمارے گھر ایسے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بات بہت دور چلے گئی، مجھے اور بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ہر عمر تربیت کی محتاج ہے، ہر عمر تربیت کی محتاج ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال دودھ پلاؤ، دوسرے ائمہ کہتے ہیں 2 سال دودھ پلاؤ۔ ان کی دلیل بھی قرآن، ان کی دلیل بھی قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام ابو حنیفہ کا کہنا بھی صحیح، دوسرے اماموں کا کہنا بھی صحیح، لیکن قرآن اور اسلام کا خاص قانون ہے، اپنی اولاد کو ضرور دودھ پلاؤ، ضرور دودھ پلاؤ، ضرور دودھ پلاؤ، ضرور دودھ پلاؤ۔ آج میں وہی بیچ میں عرض کیا، پورے ادب اور حیا فکر کے ساتھ مجھے کہنے کی اجازت دو کہ دیکھا دیکھی کتنے حالات خراب ہو گئے۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے رحم کی ایک شکل کا نام ہے ماں۔ آج وہی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے باز رہتی ہے۔ وہی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے، حقیقتوں دودھ پلا دلے تو اس کے حسن میں فرق آتا کتے، کلر ڈاؤن ہو جاتا کتے، دبلی ہو جاتی کہتے، اور کیا کیا ہو جاتی کی۔ میں سارے عالم اسلام کے ماں اور بہنوں تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس معصوم کے رزق کا انتظام اللہ نے تمہارے سینے میں رکھا ہے، اس کے رزق میں مٹی کیوں ڈالتے ہو؟
اگر وہ دودھ تمہارے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کے لائق ہوتا تو پھر تمہارا یہ کام بجا ہوتا۔ ہاں کسی کو کوئی طبعی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے، مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے۔ مجبور ہو کر اگر کوئی گائے کا دودھ پلاتے ہیں مان لو اچھی بات ہے، پاکٹ کا دودھ پلاتے ہیں مان لو اچھی بات ہے، لیکن یہ میڈیکل کے ڈبوں کا جو دودھ پلایا جا رہا ہے ان پاؤڈرز میں کیسے کیسے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں معلوم؟ تم کو نہیں ہے وہ بات کی تحقیق جو ہمارے پاس ہے۔ ان بچوں کے دودھ کے پاؤڈر پر ایسے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں اسی عمر سے بچوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا کہا؟ طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اتوار کی۔ اب دو کام کرنا منجے، شعر بھی میں پڑھنا، سمجھانا بھی میں۔ ایک 8 دن سے حاجی صاحب یہ بات میں بولتا آ رہا ہوں، کسی کا فون بج رہا ہے 8 دن سے، نہیں معلوم نہیں تھا، 8 دن سے یہ بولتا آ رہا ہوں میں کہ پارلیمنٹ میں ایک ایم پی ہیں شاعر، اب عمران پرتاپ کڑی صاحب، اب انہوں بھی مودی کو سامنے بٹھا کو اشعار پڑھ رہے ہیں اور مودی کو سمجھ میں نہیں آ رہی اشعار ہوا۔ اگر میں ہی رہتا اشعار بھی پڑھتا، انکل کے سامنے سمجھا کو بھی چھوڑتا۔ اب سب کے سامنے دو کام کرنا، اشعار بھی پڑھنا، سمجھانا۔ طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اتوار کی۔ سمجھے نہیں تو جاتا سبحان اللہ تو بولو۔ عورتوں کو زور سے بولنے کی اجازت ہوتی تو اتنا زور سے بولتے پورے جمگھنڈی میں زلزلہ آ جاتا۔ ان کی آواز بھی پردہ ہے نا۔ آپا توج پردہ نہیں، تیری آواز بھی پردہ ہے، بلکہ یہ عاجز کہتا ہے تیرا وجود پردہ نہیں، تیرا سایہ بھی پردہ ہے۔ توج پردہ نہیں، تیری آواز بھی پردہ ہے، تیرا وجود ہی پردہ نہیں، تیرا سایہ بھی پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عاجز یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پردہ بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا پردے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پردہ بنایا عورت کے لیے، عورت کو بنایا پردے کے لیے، مرد کو بنایا طاقت کے لیے، طاقت کو بنایا مرد کے لیے، پردہ بنایا عورت کے لیے، عورت کو بنایا پردے کے لیے۔ جس عورت کے اندر پردہ نہیں انہیں عورت ہی نہیں، جس عورت کے اندر پردہ نہیں انہیں عورت ہی نہیں۔ یہ شعر بھی ذرا سن لیں، پڑھوں کی نکو کی۔ ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ۔ کیا خوب بنایا ہے
ستار حقیقی نے کیا خوب بنایا ہے، ستار حقیقی نے پردے کے لیے عورت کے لیے پردہ، پردے کے لیے عورت کے لیے پردہ۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں عورتوں کو سمجھ میں آ جائیں۔ کبھی پردے پر بات کریں گے علماء جمکھنڈی کے، آپ کے سامنے مجھے آنے کا موقع مل گیا تو میں اور بھی انشاءاللہ تعالی باتیں عرض کروں گا۔ سبحان اللہ پر پیش کیا، دودھ پر بات آ رہی تھی۔ طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اتوار کی، فارسی میں طفل کہتے ہیں بچے کو، اتوار کہتے ہیں اخلاق کو۔ بچے کے اندر ماں باپ کے عادت اخلاق کیسے آئیں گے؟ کیوں؟ طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی۔ بچے ہمارے ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں اور تعلیم میں ان تعلیمات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ماؤں کو چاہے کہ اپنے بچوں کو ضرور دودھ پلائے۔ قرآن کا حکم، میرے پاس پورے ثبوت اور دلائل موجود ہیں۔ آج ساری دنیا اس قانون کے سامنے سر جھکا چکی ہے اور صاف کہتی ہے جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ دودھ کو اگر استعمال نہیں کریں گے تو جہاں دودھ رہتا ہے پہلے وہ دودھ پھوٹ جاتا ہے، گھروں کا بھی، کیا حاجی صاحب؟ پھر وہ پھٹا ہوا دودھ اتنا باسی ہو جاتا ہے، ایسی سڑان پیدا ہوتی ہے اور ایسے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھو۔ دودھ بہت نازک چیز ہے، دودھ ہے نا، بہت نازک چیز ہے۔ اس کے واسطے گھروں میں اگر شام میں دودھ باقی ہوتا تو فریج کے پیدا ہونے سے پہلے برابر گھر کی عورتیں دودھ گرم کر کو سوما بول کر بولتے تھے۔ کیا حدیث صاحب؟ یہ سب باتیں ہم نے آپ کو معلوم ہے، یہ بچوں کو کیا معلوم ہے؟ ان کا دور تو فریج کا دور چل رہا ہے، ہمیں فریج سے پہلے پیدا ہوئے سو، یہ بچے فریج کے بعد پیدا ہوئے سو۔ ایک زمانے میں کتنی فکر کرتے تھے دودھ کی، دن میں 3-4 مرتبہ گرم کرتے تھے۔ گرمیوں کے سیزن میں تو اور بھی فکر کرتے تھے، کیونکہ دودھ بہت نازک لکوڈ ہے، ذرا غفلت کریں گے ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہی دودھ ماؤں کے چھاتیوں میں اگر اس کا استعمال بچوں کے پینے کی شکل میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ آج یورپی ممالک کے اندر برابر علاج اپنے علم کے تجربے کو سامنے رکھ کر نہیں دیا جا رہا ہے، محمد کی سنتوں کو سامنے رکھ کر دیا جا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر دیا جا رہا ہے۔ اب اصل بات پر آ جاؤ۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد، وقت کے بعد میں موضوع لے کر آ رہا ہوں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے 2 چیزیں لے کر جاتا ہے، ایک ایمان، ایک اعمال۔ لیکن اعمال جس کا دار و مدار ایمان پر ہے،
اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی عمل قبول بھی نہیں، اس کا اجر بھی نہیں۔ آج دنیا کی تمام تقریباً قومیں، دنیا کی تمام تہذیبیں اور دنیا کے تقریباً ممالک اور دنیا کے تقریباً فیلڈز اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر بغیر ایمان کے آ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، باقاعدہ سجدوں کی طرح سجدے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اس پر اگر میں بولوں تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل کا دامن تھام کر 3-4 گھنٹے کا سبق تو اس عاجز کے پاس موجود ہے۔ کتابیں ہیں نہیں، سنت نبوی جدید سائنس، اگر ہو سکے تو اٹھا کر پڑھو، خریدو میری مائیں اور بہنیں، عربی کتابیں خریدو۔ قرآن تو ہے آپ کے پاس، اس کے علاوہ دینی کتابیں جو ہمارے علماء نے سادے سیدھے انداز سے لکھا ہے، جیسے تھانوی نے بہشتی زیور لکھا، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھے، منتخب احادیث کا بھی ذخیرہ ہے، اور بھی دینی کتابیں ہیں، اولیاء کرام کے قدوات کو تحریر کی شکل پر لے کر آئے ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب سنت نبوی اور جدید سائنس 2 جلدوں کے اندر ہے۔ اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سائنس کے دائرے میں پیش کر کے اس کے فائدے بیان کیے گئے۔ لیکن عمل کرے تو کیا ہوا؟ ایمان ہو تو عمل قبول، ایمان نہیں تو عمل قبول نہیں۔ ایک غیر مسلم پوری رات نماز پڑھے، اللہ ثواب دیکھنا تو دور کی بات، نظر بھی نہیں ڈالتے۔ رمضان کے مہینے میں کتنے غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں؟ کتنے غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں، اور کتنے غیر مسلم افطار کا انتظام تک کرتے ہیں، صدقہ و خیر خیرات بھی کرتے ہیں غیر مسلم۔ بعض غیر مسلم تو مسلمانوں سے بھی زیادہ صدقے پر عقیدہ رکھے۔ اگر مکہ مدینے میں غیر مسلموں کو جانے کی اجازت ہوتی تو کئی لاکھ سیکولر غیر مسلم ہیں جو صرف دیکھنے نہیں، عقیدت کے ساتھ آج بھی جانے تیار ہیں، چونکہ قانون ہے نہ جانے کا۔ جب میں پہلی مرتبہ حج کو گیا، حاجی صاحب توجہ چاہتا ہوں، گوری پاڑیا میں جہاں خدمت کرتا ہوں، اور 2004 میں جب حج کو گیا پہلی مرتبہ الحمدللہ، اور اس زمانے میں حج کو پورے شان کے ساتھ جاتے تھے، اہتمام کے ساتھ جاتے تھے، معافی مانگ کر جاتے تھے، روتے پلاتے جاتے تھے۔ اب کہاں ہے ولیمے کا نوشو، دوسرے دن ساس کے گھر کو کیسے کا جا رہا ہے؟ صحیح نارمل کہا کہ معافیاں مانگتے تھے، گلے لپٹ لپٹ کر روتے تھے، غلطی سامنے والے کی رہی تو بھی خود معافی مانگ کر اپنے اعمال کو صاف کر کے، آج تو ہم جیسے گنہگار وہاں جا کر صاف ہو کر آتے ہیں، پہلے زمانے میں ہمارے بڑے صاف ہو کر وہاں جاتے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ اب وہ چرچا ہوا محلے میں کہ ہمارے خطیب صاحب حج کو جا رہے، خطیب صاحب حج کو جا رہے، اور وہاں کے غیر مسلم بھی میرے دوست ابھی بھی ہیں۔ تو ایک ماروڑی جو کپڑوں کا زر زیور ہوتا نا، وہ سونا نکالتے وہ کپڑوں سے، وہ پرانے کپڑوں سے، وہ کچھ ہے، وہ میرے دوست کے دوست ہیں۔ وہ ان کو بھی جب معلوم ہوا، میں جمعہ پڑھا کر کھانا کھا کر ان کے دکان میں بیٹھ کر چائے پی کر بعد میں گھر جاتا تھا، ایک دوستانہ تعلق، تو انہیں بھی آتا تھا، بیٹھتا تھا، دوستی اس سے بھی ہو گئی ہماری۔ جب اسے معلوم ہوا تو اس نے مجھے دعوت دی، گرو جی آپ ایک مرتبہ ہمارے گھر کو آئیے، آپ تو مکہ جاتے ہیں۔ یہ کیا آواز کر رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں آپ؟ میں بولا ضرور آؤں گا۔ غیر مسلموں کی دعوت قبول کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پیارے آقا ہدیہ بھی لیے، تحفہ لیتے تھے غیر مسلموں کا، سمجھ میں یہ بات، لیکن وہ ہدیہ لینا جو ہمارے شریعت میں جائز ہے۔ دودھ دیا تو لینا جائز ہے، غیر مسلم شراب دیا تو مانا تمہیں میری تقریر اقدال کو مزمل ثابت بولے سو جائز ہے، بول کو میرا جنازہ اٹھاؤ کو
سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو میں نے اس کی دعوت کی، تو اس نے اس وقت 2004 میں حاجی صاحب 50,000 روپے کا کٹا مجھے لا کر دیا. کہا کہ گرو جی یہ ہماری طرف سے مکے کو دے دیجیے. اب اس کی عقیدت دیکھو کیا ہے. اسی لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مکے مدینے کو اگر جانے کی اجازت ہوتی، لاکھوں سیکولر صاف دل والے پوری عقیدت کے ساتھ جاتے. اللہ نے لگا دیا بریک، کہا یہاں آ کر ماننا نہیں، مان کر آنا. آنے کے بعد مان ہی جائے گا، آ کر ماننا کمال نہیں، مان کر آنا کمال ہے. کمال اس بات پر ہے. میں نے کہا کہ کیا کرنا ہے اس کا؟ 50,000 روپے آپ ایک کام کیجئے، ہماری طرف سے یہاں دے دیجئے. میں نے کہا کہ بابا ہمارا مکہ جو ہوتا ہے وہاں جا کر لوگ دیتے نہیں، وہاں جا کر لوگ لیتے ہیں. تم یہ 50,000 روپے اپنے پاس رکھو، یہاں کے غریبوں میں تقسیم کرو، ہم وہاں جا کر آپ کے لیے بہت کچھ مانگ کر لائیں گے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہمارے اعمال پر بھروسہ کرنے والے کروڑوں غیر مسلم ہیں، لیکن فائدہ نہیں اعمال کا، کیونکہ عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے. ایمان پر عمل کا دار و مدار آپا جمکھنڈی کی ایمان پر اعمال کا دار و مدار ہے. اب آگے ایک بات سنو، اور پورے ایمان کا دار و مدار ایمانی عقائد پر ہے. عقیدے صحیح ہو، ایمان صحیح. ایمان صحیح ہے، اعمال قبول ہے. محرم کا مہینہ ہمارے ایمان کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. کوئی کھل کر ایمان کا مذاق کر رہا ہے، کوئی چھپ کر ایمان کا مذاق کر رہا ہے. کوئی کھل کر ایمان کے خلاف، کوئی چھپ کر ایمان کے خلاف. کیا محرم آتا ہے ہمارا ایمان کانپنے لگتا ہے. کیا مولانا؟ ہمارا ایمان تو اس وقت، ہمارا ایمان یہ کہہ رہا ہے کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا 12 مہینے نہیں 11 مہینے ہوتے. اس وقت ہمارا ایمان کہہ رہا ہے، ہمارے عقیدے کہہ رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا محرم میں حضرت حسین شہید نہ ہوتے. عقیدے اتنے خراب کر لیتے ہیں محرم کے مہینے میں. اللہ کرے کہ وہ عقیدوں کی بو باس بھی آپ کے علاقے میں نہ ہو، لیکن میں نے 2-3 جھلک یہاں بھی دیکھے ہیں. وہ جھلک دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا ایسے غلط عقیدوں میں یہاں کے لوگ بھی مبتلا ہیں. محرم کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا 4 حرم. 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، فضیلت والے. شوال، ذوالقعدہ، معاف کرنا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. 4 مہینے حرمت والے مہینے قرآن کہتا ہے. اور آج کا مسلمان اور مسلمانوں میں عورتیں اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے. سمجھتی نہیں سمجھتی. گھراں نہیں لیتے کہتے، دکانہ نہیں کھولنا کہتے، رشتے نہیں ہونا کہتے، پھر کھانے بھی کھاؤ نو کو، کھاؤ نو کو کھانے. محرم کا شادیوں سے کیا تعلق ہے؟
اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے حضرت حاجی صاحب؟ محرم کے مہینے میں شادی کرنا ناجائز ہوتا تو پھر پیارے آقا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح محرم میں نہ کرتے۔ 3 قول ہیں سیدہ فاطمہ کے نکاح کی تاریخ پر، اس میں سے ایک قول محرم کا مہینے کا بھی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ ضروری بات نہیں ہے، موقع مل جائے تو ضرور عمل کرے۔ جن بچے اور بچیوں کا نکاح محرم میں ہوتا ہے، نکاح کے صدقے اللہ تعالیٰ اولاد کے جو فیصلے کرتے ہیں، ان بچوں میں حضرت حسین کی شہادت کا صدقہ آ جاتا ہے۔ اثر پڑتا نہیں پڑتا؟ محرم کا مہینہ اگر العیاذ باللہ منحوس ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ و علی کو حسن اور حسین جیسے بچے دیتا۔ میری مائیں، 2-3 منٹ میں بات ختم کرتے ہوئے ایک درد پیش کرتا ہوں۔ غلط عقیدوں میں مبتلا مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، ہے نہیں؟ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں غلط عقیدوں میں، وہم میں، توہمات میں۔ ہر لائن میں دیکھو عورتوں کے عقیدے ملیں گے، ہر لائن میں عورتوں کے عقیدے، یہاں تک کہ رشتہ دیکھتے ہوئے لڑکی کے بارے میں بھی غلط عقیدوں میں عورتیں سے مبتلا ہی سو۔ میرے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں، حضرت بچے کا رشتہ تھوڑا نہیں، کونتی بھی تمہارے دوستہ میں رہا تو دیکھو حضرت، بچی کا رشتہ ہوتا نہیں، کونتی بھی تمہارے دوستہ میں رہے تو دیکھو حضرت۔ بول کر ارے ایک آدمی ذرا مشہور ہو جاتا ہے، اس کی دوست احباب کی سرکل زیادہ ہو جاتی ہے، میں وہ کام کا آدمی نہیں جو پیسے لے کو رشتے لگانے والا، کبھی کبھی ایسا دوستوں میں ہو جاتا ہے۔ تو ایک صاحب بولے کہ حضرت ایک رشتہ دیکھو نا حضرت، بول کر اتفاق سے میں ایک دوست کی بیٹی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس صاحب کو بھیجا کہ ایک کام کرو بھی، فلاں جگہ پر بچی ہے، کہتے پڑھی لکھی ہے، کہتے اچھی بھی ہے، کہتے جا کو دیکھو، راضی کا سودا گڑ سے میٹھا۔ میں بھیجا بول کو کر لینا ضروری نہیں نا، جا کو دیکھو، پسند آ گئی تو کر لیو۔ اب انہوں جا کر دیکھے، گھر والے عورتوں کو بلا لو، کوئی عورتیں اللہ 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 اللہ، جا کو دیکھ ڈالے۔ اس کے بعد آنے کے بعد ملت نہیں، 1-2 جمعہ مجھے طبیعت ڈاؤٹ آیا، ان کو پسند آ کو نہیں ہے بچی۔ بعد میں پھر آئے کی حاجی صاحب نہیں حضرت وہ دیکھے جا کو ہمارے گھر والی کو پسند نہیں آیا، بیٹے کو دری سے رشتہ گھر والی کو پسند نہیں آیا، کہ نانی کو پسند آیا، کسی کی نہیں پسند آیا، کئی کو بھی پسند نہیں آیا۔ چھوکری کالی تھی کیا؟ نہیں حضرت گوری تھی۔ گھر برابر نہیں تھا کیا؟ گھر بھی برابر تھا۔ آثار دینے کے نہیں تھے کیا؟ سمجھے؟ اشارے دینے کے نہیں تھے کیا؟ نہیں حضرت وہ تو ضرورت ہی نہیں حضرت۔ پھر کئی کو بھی پسند نہیں آئے۔ نہیں حضرت، بچی کے دانتوں کے بیچ میں سوراخاں ہیں، 2 دانت کے بیچ میں سوراخ ہے نہیں کیا؟ بھی تم نہ بھی ہے نہیں کیا؟ بھی سب کے دانتوں میں نا، وہ بچی کے دانتوں کے بیچ میں سوراخ، کیا تعجب کی بات ہے؟ نہیں، ہمارے نانی بولے جو بچی کے دانتوں کے بیچ میں ہولز سوراخ ہوتے ہیں اس کے شوہر کی کمائی میں برکت نہیں رہتی، کہتے یہ دانتوں کے ہول کو بھی کھلے ہوئے تو شوہر کی کمائی کی برکت کو کیا تعلق ہے؟ ایسے عقیدے خالی بیان کے نہیں، گھروں کے عقیدے۔ یہ کوسی تیوی بچی کے پاواں کے انگلیاں پھیل کر رہے، وہ بچی گھر میں ٹکتی نہیں، کہتے واہ 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 واہ، کوست کتاباں پڑھتی کی انہیں معلوم نہیں ہوا۔ کس کا بیان سنتی کی؟ میری ماں، پوری تقریر کا نچوڑ تمہارے سامنے میں 2-4 جملے میں پیش کرتا ہوں
دنیا سے جانا ہے تو دو ہی چیزیں لے کر جانا ہے، ایمان و اعمال۔ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اور ایمان کا دار و مدار عقائد پر ہے۔ میں پہلا سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں اور یہاں بیٹھے ہوئے مولانا سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیگر علماء تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اب امت کے عقیدے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور عقیدوں کے پیچھے آپ کو سن کر تعجب ہوگا، یہودیت اور عیسائیت زبردست محنت کر رہی ہے، زبردست محنت کر رہی ہے عقائد کے پیچھے۔ عقیدے اچھے رکھو، محرم کا مہینہ ہے الحمدللہ، عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، منگل کو روزہ رکھو، چہارشنبے کو روزہ رکھو یا چہارشنبے کو روزہ رکھو، جمعرات کو روزہ رکھو، گھر کے اندر اچھا پکاؤ، کیونکہ مردوں کو تو یہاں تک کہا گیا کہ جو مرد محرم کے 10ویں تاریخ کو اپنی طاقت کے مطابق گھر والوں پر اچھا کھلانے کا، اچھا پہنانے کا انتظام کرتا ہے، اس دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال برکتوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بس اتنا اچھا کھا لیے، اچھا پی لیا، ہوگا روزہ رکھے، افطار کر لیے، ہو گیا، کوئی خاص عبادت بھی نہیں ہے۔ اگر نمازوں کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں تو اے اللہ آج کے دن آپ نے اپنے انبیاء کے بارے میں جو اچھے اچھے فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کا واسطہ ہمارے لیے بھی آپ اچھے فیصلے فرما دیں۔ یہ واسطے کی دعا کر لیجئے، ہو گیا قصہ ختم۔ روایات میں آتا ہے نہیں، موسیٰ کو نجات اسی مہینے اور اسی دن ہوئی، دریائے نیل سے بچایا، اور ہم بھی اس وقت دریائے نیل ہی سے گزر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے بھی فرعون پڑے ہوئے ہیں، دریائے نیل سے پار نہیں ہوئے، ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ، ایمان مضبوط، اعمال کا دامن مضبوط رہا، دریائے نیل سے پار ہو جائیں گے، ورنہ وہی حشر ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ نانا نمرود میں بھی ہم ہیں اب اس وقت، اس زمانے کے نمرود ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار کو گلزار بنایا، ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے ماحول کے نار کو بھی تو گلزار بنا دے، بس ہو گیا قصہ ختم۔ وہ کیا کی کرنا، کدھر کی کرنا، شادیاں نہیں کرنا، دکانہ نہیں کھولنا، اور اس میں الگ ہے نا، شادی نہیں کرنا تو نہیں کرنا، جن کی شادیاں ہوئی ان کو بھی الگ کر کو رکھو، مرتے ہیں۔ ہر جگہ یہ عقیدے اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ عقیدے قرآن اور حدیث کے مطابق رکھو، ایمان کی پوری حفاظت کرو، اعمال میں سے کسی عمل کو نہ چھوڑو۔ عورتوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ تم پردے کے ماحول میں رہو، نمازوں کی پوری پابندی کرو، شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ کی پوری اطاعت اور فرما برداری کرو، شادی اگر ہو گئی تو شوہر کی پوری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تمہارا گھر ماں باپ کا گھر نہیں، شادی ہو کر جن گھر کو گئے وہ تمہارا گھر ہے۔ حلال حرام کا پورا خیال کرو، وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، دعا کرتے رہو۔ میرے پاس ہزاروں واقعات ہیں جو مردوں کے مسائل گھر کی عورتوں کے دعاؤں سے حل ہو گئے۔ آج کرنے والی ہے دعا، بے پاریچ نہیں ہوتا بول کو شوہر بولے تو آؤ فلاں جگہ پر ایک کامل ہے میں بلا لو جاتا ہوں بول کر بولتی، تمہیں فکر کرو نو کو جی میں تمہارے واسطے آج تہجد پڑھ کو دعا کرتا ہوں بول کر بولنے والی کوئی تو بھی عورت گھر کے اندر ہے؟ خرزید عطا نہیں ہوتا جی، تمہیں فکر کرو نو کو،
تمہیں بھی نماز کی پابندی کرو، میں بھی نماز کی پابندی کرتا ہوں۔ فرض ادا ہونے کی نبی نے ایک دعا ایک صحابی کو دیے ہیں، وہ صحابی کو نہیں پوری امت کو دیے ہیں۔ میں بھی وہ دعا کثرت سے پڑھتا ہوں، تمہیں بھی وہ دعا کثرت سے پڑھو۔ اتنا بھروسہ اور تسلی دینے والی بچی ہے ہمارے گھروں میں، بے پارچ نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا بھی فکر کرو نکو جی، تمہیں 10 روپے کما لے کر آؤ، اس کے اندر زندگی گزار تو میں بول کر تسلی دینے والی بچی ہے گھر کے اندر ہمارے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مر کر جنت کو جانا کمال نہیں، زندگی ایسی کرو کہ جن گھروں میں تم ہو اسی گھروں میں جنت کا مزہ مل جائے۔ مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی نبی کی سفارش ملے گی، اللہ کا فضل ہوگا، جنت جائیں گے۔ کمال وہاں نہیں، کمال جیتے جی جنت کے مزے حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی زندگیاں ہم تمام کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔